اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت بہت ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور ایمان میں ترقی عطا فرمائے اور اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان اعمال صالح کو قبول بھی کر لے، اللہ تعالیٰ سنبھال بھی لے اور ہمیں ہمارے حوالے نہ کرے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ کر، کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں، کیونکہ اتنی سی دیر میں ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر سکتے ہیں. چلیں میری پیاری بہنوں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیہ نمبر 105 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا، اور نہ، تکونو، تم سب کے سب ہو جاؤ، کا مانند، طرح، الذین، ان لوگوں کے، کالذین کا کیا مطلب ہوا؟ ان لوگوں کی طرح، تفرقو، جنہوں نے تفرقہ کیا، فارا قوف اس کا روٹ لیٹر ہے، فرقہ یفرق، تفریق کہتے ہیں تفرقہ بازی کرنے کو، ایک دوسرے سے جدا ہو کے اپنے اپنے گروپ بنانے کو. واختلفو، اور انہوں نے اختلاف کیا، خا لام فا اس کا روٹ لیٹر ہے. اختلف یختلف اختلاف، ایک دوسرے سے آرگیومنٹ کرنا، اختلاف کرنا. من بعدی، بعد اس کے، ما جو، جاءہم آ گیا ان کے پاس، البینات روشن نشانیوں میں سے. البینات، البینتو کی جمع ہے، با یا نون اس کا روٹ لیٹر ہے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عین دال با اس کا روٹ لیٹر ہے. عذاب کہتے ہیں اس سزا کو جو زندگی کا مزہ، اثر میں تو عین دال با جو ہوتا ہے نا وہ مٹھاس کو کہتے ہیں، اور عذاب وہ سزا ہوتی ہے جو زندگی کی مٹھاس ہی چھین کے لے جائے. تو عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا، عین ضا میم سے ہے یہ روٹ لیٹر اس کا. یوم، جس دن، تبیض، با یا طاد، ٹھیک ہے نا. بیض کس کو کہتے ہیں؟ انڈے کی سفیدی کو نا. تو سفید ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، وجوہن کچھ چہرے، وجوہن وجہن کی جمع ہے. وتسود، اور سود کس کو کہتے ہیں؟ سین واو دال، کالے کو. تو تسود کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، وجوہن کچھ چہرے. فاما، تو جہاں تک، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایز فار ایز دس تھنگ از کنسرنڈ. فاما، تو رہے وہ، الذین، وہ لوگ، اسودت، سیاہ ہوئے، وجوہہم، ان کے چہرے، جن کے چہرے سیاہ ہوئے ہوں گے ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم، کیا کفر کیا تم نے؟ کیا کفرتم، کفر کیا تم نے،
بعد ایمانکم اپنے ایمان کے، فذوقو تو چکھو، ذال واو قاف اس کا روٹ لیٹر ہے، تو چکھو العذاب عذاب کو، بما بوجہ اس کے جو کن تم تھے تم تکفرون تم کفر کیا کرتے۔ تکفرون مضارع ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وربز یتان سے شروع ہوتے ہیں، یا سے شروع ہو یا الف سے شروع ہو یا تا سے شروع ہو یا سے شروع ہو، وہ مضارع ہوتے ہیں، اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس۔ عربی میں پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کانٹیکسٹ دیکھ کر آیت کا اور پھر اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے یا ابھی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بما کنتم تکفرون، وہ اما اور رہے الذین وہ لوگ ابیضت سفید ہوئے وجوہہم جن کے چہرے، ففی تو وہ ہوں گے یعنی میں ہوں گے، کس میں؟ رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں، ہم وہ فیہا اس میں یعنی اللہ کی رحمت میں، یہاں کی ضمیر رحمہ کو جا رہی ہے، رحمت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تلکا یہ آیات اللہ اللہ کی آیات ہیں۔ آپ کو پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی ناؤن کے لاسٹ حرکہ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو، تو پھر آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے کہ یا تو پیچھے کوئی اسم بیٹھا ہوا ہے، ایک اور ناؤن ہے، تو پھر اس کا ٹرانسلیشن ان کا کا کی کے میں، جیسے آیات اللہ اللہ کی آیات، رسول اللہ اللہ کا رسول، ٹھیک ہے، کا کی کے کر کے اس کا ٹرانسلیشن ہوگا۔ اور یا پھر ایک دوسری چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس اسم کے نیچے زیر لگے کہ اس کے پیچھے حرف جر بیٹھا ہوگا، ایک ایسا حرف، ایک ایسا یعنی لیٹر جو آگے کے ناؤن کو زیر دے دیتا ہے۔ اب آپ نے صرف سننا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ نتلوہا ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، یعنی یہ جو ان کو بلکہ یہاں کہنا چاہیے، ہا کی ضمیر آیات کو جا رہی ہے، علیہ کا اوپر آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق ساتھ حق کے، سچ کے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یریدو وہ ارادہ کرتا، را واو دال سے یہ ورڈ بنا ہوا ہے، ظلمن ظلم کا، للعالمین جہان والوں سے، یعنی اللہ جہان والوں سے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، رحمت کا ہی ارادہ کرتا ہے۔ اب ہم اپنی آیات کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں سارے مومنوں کو کہ تم اے مومنو ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، جنہوں نے تفرقہ بازی کی، فرقے فرقے میں بٹ گئے اور اختلاف کیا، حالانکہ ان کے پاس کیا آ چکا تھا؟ من بعد ما جاءہم البینات، ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، روشن آیات آ چکی تھیں، روشن ہدایات تھیں۔ روشن کا مطلب ہے کلیئر کٹ، دیر واز نو ڈاؤٹ ان اٹ، کوئی شک شبہ نہیں تھا، کوئی گرے ایریا نہیں تھا، بالکل صاف سمٹ ان کو سمجھ آتی تھی۔ وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ بازی کی اور جن کے پاس اتنی روشن دلائل بھی آ گئے تو انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ویسے نہ ہو جانا؟ یہود اور نصارہ، جو آپس میں، اب آپ کو اوپر سے تو یہ لگتا ہے نا کہ یہود ایک فرقہ ہے اور نصارہ ایک فرقہ ہے، یہ ہے بنی اسرائیل کے ہی تھے، یعنی سارے پیغمبر انہی کی طرف آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ایک تو یہ بڑے بڑے فرقے بنے، یہود بن گئے اور نصارہ بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان کے بیچ میں یہودیوں اور نصرانیوں کے اپنے اندر بہت سارے فرقے ہیں۔ ہم یہ کینیڈا میں رہتے ہیں نا، اور ایک ہی سڑک پہ 3-4 چرچز ہوئیں گی، ایک چرچ کوئی اور بلیف رکھتی ہے، دوسری کوئی اور، تیسری کوئی اور، چوتھی کوئی اور ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ایک ہی سڑک پہ 4 چرچز بنا دی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی چرچ میں نہیں جاتے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔
جن میں سے ایک فرقے کے سوا سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ فرقہ اسی راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب رضی اللہ عنہم ہیں۔ پیاری بہنوں، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کو، ہر مسلمان کو بار بار قرآن کی طرف پلٹنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا میں کوئی بدعت تو نہیں کر رہا، کیا میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے میں اصل دین سے دور ہو رہا ہوں۔ اب جب کوئی بدعت کا نام لیتا ہے نا تو سارے بدک جاتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ اوہو یہ وہ فرقہ ہے جو ہر ایک کو بدعت ہی کہتا ہے، ہم چاہے جمعراتیں کریں، ہم برسیاں کریں، ہم تیسرا کریں، ہم میلاد کریں، ہم کچھ بھی کریں، کوئی ہم کو روکے نہ، کوئی ہم کو یہ نہ کہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ ہمارا دل جس چیز سے محبت کرتا ہے یا جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے ہم تو وہ کریں گے، ہم محبت کے مارے چاہے شرک والی نعتیں پڑھ لیں اور کوئی ہم کو روکے نہ۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، بہت ضروری ہے کہ ایک بات آپ اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ قرآن کو ایکسپلین کر کے اپنے عمل کے ذریعے سے ہم کو بتا سکیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا ایمان ہے نا۔ اچھا، ایک اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز جو ہمارے فائدے کی تھی اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، سب چیزیں ہم کو بتا دی۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ پرندہ پر نہیں پھڑپڑاتا ہوا میں، لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ ما یمسکہن الا الرحمن، اس کو بھی کسی نے نہیں پکڑا ہوا سوائے اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ اڑ رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب باتیں عبادت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بارے میں، اور وہ باتیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں، ہر چیز بتا گئے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہو یا انہوں نے نہیں کی اور ہم کر لیں تو ہم کو زیادہ اجر مل جائے۔ اب جو لوگ دین میں نئی باتیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں 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 جی یہ ہم کریں گے، کیا ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ بیوقوف تھے، وہ ان پڑھ تھے کہ انہوں نے یہ کام کیے اور ہم نہ کریں؟ تو جی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے ان تک یہ بات نہ پہنچی ہو، ہم اپنے آباء و اجداد کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اگر کوئی غلط کام ان سے ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا اور انہوں نے کیا، تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور اپنا راستہ صحیح کر لیں گے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ نہ یہ کہ ہم ان کے غلط طریقے کو کنٹینیو کریں اور ان کے لیے بھی عذاب کا باعث بنے اور خود بھی اپنے آپ کو گڑھے میں پھینکیں۔ یہ تو نہیں کر سکتے نا۔ اگر اب ہمارے پاس یہ حق آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ کو اور کچھ نہیں چاہیے، بس وہ فوکس کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہی ہم کر لیں تو کافی ہو جائے گا۔ نہ یہ کہ اپنے دین کو یہود اور نصارہ کی طرح بدل دیں، کیونکہ ان کے بھی دل میں جو آتی گئی، نصارہ نے تو اپنے دین کو اسی طرح بدلا ہے۔ ان کے دل میں جو بات آ جاتی ہے، ان کا پوپ جو بات کہہ دیتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کو چھوڑ کر، یعنی حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی بات کو چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے دل کی بات کو مان لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر چرچز میں ہر جگہ پہ یہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں نا، گے لوگ ہوتے ہیں، جو آدمی آدمی سے شادی کرتا ہے، عورت عورت سے شادی کرتی ہے، ان کے رنگ کے جھنڈے لگا دیے انہوں نے اپنی چرچز کے باہر تاکہ ہماری چرچز میں لوگ آنا شروع کر دیں، اگر وہ اس فرقے کے بھی ہیں، صرف یہ سوچ کے کہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ان کے دین میں بھی یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ حرام کام ہے اور اس کی سزا بہت بڑی ہے، لیکن چونکہ ان کے دل نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں بھائی ہماری چرچ میں تو لوگ ہی اس طرح آئیں گے جب ہم سب کو ایکسیپٹ کریں گے، ہم کسی کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں لگائیں گے، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا دین بدل دیا، اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنے دل کی بات کو آگے کر دیا۔ تو میری پیاری شہزادیوں، آپ یہ سوچیں کہ ہم نے تو یہ کام نہیں نہ کرنا، ہمارے پاس تو کمپلیٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ بہترین اسوہ ہے اور وہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ ہاں وہ اتنے کام کر گئے ہیں کہ اگر ہم وہی ساری زندگی کوشش کرتے رہیں تو ان میں سے آدھے کام تو کم، یعنی
کچھ تو کر لیں گے نا ہم. لیکن اگر ہم ان کے اسوا کو چھوڑ کر، ان کی سنت کو چھوڑ کر اپنے طریقے کے کام بنا لیں گے، پھر تو فرقے بنیں گے ہی بنیں گے. پھر تو ایک فرقہ دوسرے کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دے گا، اور اگر کوئی مسجد میں آیا تو مسجد کو دھویا جائے گا اور اس بندے کو مار پیٹ کے مسجد سے نکالا جائے گا جو ذرا سا بھی فرق ہوا. اب مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، کلمہ گو لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. اگر ایک کوئی، اور نام کیا بنائے ہوئے ہیں، اہل حدیث، اہل سنت. آپ مجھے بتائیے یہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے حدیث اور سنت میں؟ یعنی کیا فرق آپ لے رہے ہیں؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ان کے عمل کو اور ان کی خاموش اجازت کو کہتے ہیں، اور سنت وہ طریقہ ہے جو ہم حدیث سے لیتے ہیں. جیسے میں نے حدیث میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایسے نماز پڑھی، تو میں اس میں سے یہ سبق نکالتی ہوں کہ میری نماز بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہونی چاہیے. یہ سنت ہے. حدیث سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا، اور سنت یہ ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں اور میں اپنے عمل میں لے آؤں، تو یہ سنت ہو جائے گی. یعنی کیا اپنے فرقے بنائے ہوئے ہیں؟ کیوں دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں؟ کیوں دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں؟ اپنے ساتھ کریں، گلے لگائیں، اور پھر یہ بات کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی مانیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو ہم سب یہ کام کریں گے، اور اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ہمارا دل کتنا بھی اس کام کو پسند کرے، ہم نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ جو اللہ اور آپ چاہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ، کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، بلکہ ایسے کہو جیسا اللہ چاہے. اب جب میں ادھر گئی مدینہ میں، مسجد نبوی میں ہم گئے تھے، تو پیچھے کوئی بیٹھ کے نعتیں پڑھ رہی تھی. اور نعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات بھی دل سے نکال دینی چاہیے کہ لوگ منع کرتے ہیں کہ نعتیں نہ پڑھیں، نعت یعنی منع کرتے ہیں کہ نعت پڑھنے سے. نو، کوئی بھی نہیں منع کرتا، پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تعریف ہو ضرور پڑھیں. لیکن جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا ہے کہ یہ کام میرے ساتھ نہ کرنا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے، کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا. یہ کام ہم نہیں کر سکتے اور ہم کریں گے بھی نہیں. تو وہ نعتوں میں مسلسل مطلب ایسے کوئی شعر انہوں نے پڑھا، تو میں نے پیچھے مڑ کے کہا، میں نے کہا دیکھیں خیر کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کی جھولی بھرے گا تو اللہ تعالیٰ ہی بھرے گا. یعنی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو شرک والی ہو. ایسی نعت نہ پڑھیں کہ جس میں شرکیہ بات ہو. تو یہ بات ان کو بری لگی. تو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ آپ نے اپنے دل کی بات نہیں ماننی، کیونکہ دل بھٹکا دیتا ہے، غلط راستے پہ لگا دیتا ہے. یہ دل بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوگا تو تفرقہ بازی چھٹے گی، ورنہ تو پھر لوگ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیں گے. بس صرف ایک بات کو آپ پکڑ لیں کہ آپ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا لیڈر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہوگا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا لیڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک بات آپ کو بتا رہا ہے، قرآن سے لے رہا ہے بات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لے رہا چیز، تو الحمدللہ ٹھیک. اور اگر ایسا کام نہیں کر رہا، جو سنت میں نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں تھا، تو چاہے وہ کتنا بڑا عالم بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ تم نے علماء کی بات سننی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی ہے. اب اگر جتنے عالم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مطابق دین ہم کو سکھائیں گے، الحمدللہ ہم ان کی باتیں سنیں گے. آپ نے پلٹ پلٹ کے یہ سوچنا ہے کہ جب کوئی آپ کو کوئی بات کہے، آپ پوچھیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا. زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ اصل دین پر جانا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. اب یہ میلاد کی بات ہے نا، کتنے جلوس نکلتے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ میں بھی نماز نہیں قضا کی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلوس نکال رہے ہیں اور نمازیں قضا کر رہے ہیں اور ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ڈالی تھی کہ مجھے کسی میوزک کی آواز نہ آئے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ اگر آپ یہ سوچیں نا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندہ رہے، 63 ایئرز کی ایج میں فوت ہوئے تھے. انہوں نے کسی بھی زندگی کے حصے میں اپنی برتھ ڈے منائی، شور مچایا کہ چلو بھئی اب آنے لگا ہے اس دن، خوشیاں مناؤ کہ میں اس دنیا میں آیا تھا؟ بتایا کسی کو کہ یہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، چلو
ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ میں منڈے کو پیر والے دن پیدا ہوا تھا، تو اس دن اور پیر والے دن ہی اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. وہ چیز نہیں فالو کرتے، لیکن ڈھول تاشے جلوس اور شور شرابہ چیخ چیخ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. ایک دفعہ صحابہ کسی بستی وہ اس میں وادی میں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے زور زور سے اللہ اکبر اور اللہ کی تسبیح کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بات تم کر رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، یعنی اتنا اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آوازوں کو نیچا رکھو. کچھ وقت ہوتے ہیں جہاں آواز کو اونچا کیا جاتا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ آپ نے صرف یہ سوچنا ہے، آپ ایویلیویٹ کیا کریں ہر چیز کو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کیا تھا؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز چھوڑ کے نہیں گئے، ہمیں سب کا سب بتا کر گئے ہیں. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم کو زیادہ پتہ ہے، تو پھر تو ایمان میں بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی. اگر ہم کوئی چیز فیبریکیٹ کر رہے ہیں دین کے اندر اور بنا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو یہ نہیں بتایا پر ہم ضرور کریں گے، کیوں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی بہت سارے ہڈن میسیجز ہوتے ہیں جو ہم اپنے عمل کے ذریعے سے دے رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی تحقیق اسی نے مجھ سے محبت کی. بس اس اصول پہ اپنے آپ کو جما لیں. اب کیا ہوگا کہ جیسے میں نے حدیث سنائی ہے کہ مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے. سفید کا مطلب ہے چمک رہے ہوں گے ان کے پر. یہ دنیا کی کالے گورے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ روشنی کی بات ہو رہی ہے کہ روشن ہوں گے چہرے ان کے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ خوش ہے تو اس کا کمپلیکشن چاہے کچھ بھی ہے، چاہے گندمی ہے اس کا رنگ، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، وہ چمک رہا ہوگا اس کا چہرہ. اور اگر وہ دکھی ہے تو چاہے وہ بہت فیئر ہو، چاہے وہ گندمی ہو، چاہے وہ اس کا چہرہ ڈارک ہو، وہ اس کے چہرے پر وہ اداسی نظر آ جاتی ہے نا. تو یہاں پر چہروں کے روشن ہونے کی بات ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے اصل دین کو فالو کیا ہوگا، بے فکر ہوں گے. اس دن ان کے دل میں کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اس بے فکری کی وجہ سے اور خوشی کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ مطمئن ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، ہاں جہاں تک یہ بات ہے کہ کالے کن کے چہرے ہوں گے، ڈارک. یعنی آپ دیکھیں کہ کس دنیا میں کوئی بہت ہی گورا بھی ہو نا اور وہ پریشان ہو تو اس کا چہرہ نیلا پیلا، یعنی اس کا رنگ بدلا ہوتا ہے. تو پریشانی کے ساتھ ان کے چہروں کے اوپر کالک چھائی ہوگی، اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا تھا بعد اپنے ایمان کے. یہاں پر کفر وہ والا کفر کی بات نہیں ہو رہی جو کوئی کافر کرتا ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس کے بیچ میں تفرقہ بازی کو کفر کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اس وقت یوٹیوب بھری ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے ڈیفرنٹ فرقوں کے عالم چیخ چیخ کے ایک دوسرے کے اوپر کفر کا دعویٰ کر رہے ہیں اور فتویٰ لگا رہے ہیں. ایسی بات ہو رہی ہے نا. تو یہ جو تفرقہ بازی وہ کر رہے ہیں نا، مسلمانوں کو توڑ پھوڑ کر ان کے اتحاد کو چکنا چور کر رہے ہیں اور ان کو کمزور کر رہے ہیں دشمن کی نظر میں. اب اس وقت کیا حال ہو رہا ہے فلسطین کے بیچ میں؟ کیوں ایسے ہوا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے فرقے بنائے اور ایک دوسرے کو توڑا کاٹا، زمین کھینچنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو ہی کمزور کر دیا. ایز اے نیشن، ایک ملت کے طور پر اپنے آپ کو کمزور کر دیا اس تفرقہ بازی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے تفرقے کو کیا کہا ہے؟ کفر. ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو اس عذاب کا مزہ بوجہ اس کے جو تم نے کفر کیا تھا. آیت میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی عیسائی یا ہندو یا سکھ ہو گئے، بلکہ دین میں بہت سی بے اصل اور باتیں شامل کر کے ایک دوسرے کو کاٹ کے رکھ دیا، فرقے بنا دیے. یہ کفر کے علاوہ ایک اور کفر ہے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اصل دین پر قائم رہے، جنہوں نے جب کوئی موقع آیا کہ جب ان کو کوئی کنفیوژن ہوئی اور ان کو
سمجھ نہیں آئی کوئی بات تو وہ پلٹے قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، اور دیکھا کہ اس میں وہ چیز موجود ہے یا نہیں. اگر نہیں تھی تو چھوڑ دیا، اور اگر ہے تھی تو اس کو پکڑ لیا. اور انہوں نے تفرقہ بازی نہیں کی، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں لگائے، مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی، جوڑنے کی کوشش کی، نفرتیں نہیں پھیلائیں، محبتیں پھیلائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ نَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. جیسے وہ دنیا میں لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بنے، محبت کا سبب بنے، اتحاد کا سبب بنے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے چہروں کو روشن کر دے گا، برائٹ کر دے گا، مطمئن کر دے گا، خوش کر دے گا، وہ خوبصورت لگ رہے ہوں گے. اور وہ کیسے ہوں گے؟ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی رحمت کیا ہے میری پیاری بہنوں؟ جنت. جنت اللہ کی رحمت ہے. ہاں جی، تو اس میں ہوں گے، اور اس رحمت سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پیغمبروں کی پیروی کی، انہوں نے سچے دین پر قائم رہے، انہوں نے محبت کا پیغام پھیلایا، انہوں نے لوگوں کی غلطیوں کے اوپر کفر کے فتوے نہیں دیے، بلکہ ان کی غلطیوں پر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، محبت سے، صبر سے، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے. جیسے جاتے ساتھ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم تو بدتی ہو، تم تو جہنم میں جاؤ گے اور تمہیں تو ایسی سزا. نو، ایسے نہیں کہہ سکتے. جب آپ دیکھیں گے کوئی بدعت کر رہا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کو نہیں معلوم، اس کو نہیں معلوم، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو تعلیم دینی ہے. اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ اگر بات کریں گے تو وہ بدک جائے گا، بھڑک جائے گا، اور زیادہ اس چیز پہ جم جائے گا، تو کوئی اور طریقے اختیار کریں. اور ہمیشہ میں کیا بتاتی ہوں آپ کو کہ جس طرح ماں ہوتی ہے نا، ماں، اور دیکھتی ہے کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تو وہ پھر ہر طریقہ آزماتی ہے، فیرنی، کھیر، دہی، فروٹ یوگرٹ، کوئی بھی چیز ہو، بس دودھ اس کے اندر جانا ہے، چاہے اس کی شکل بدل جائے لیکن دودھ اس کے اندر جانا ہے. اسی طرح آپ نے کیا سوچنا ہے؟ کوئی آڈیو میسج، کوئی واٹس ایپ کا کلپ، کوئی درس، کوئی کلاس، کچھ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے اس کی تعلیم ہو سکے اور وہ کچھ سیکھ سکے. جیسے ہی وہ اللہ کے قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم کی طرف آتا ہے، اس کے بیچ بہت بڑی چینج آ جاتی ہے. لیکن حکمت ضرور اختیار کرنی چاہیے. لوگوں کو قریب لانے اور محبت کی طرف سے دین کی طرف لانے کے لیے حکمت بہت ضروری ہے. اور خاموشی سے آبزرو کرنا اور دیکھنا کہ کون سا وقت صحیح ہے بات کرنے کا، وہ بہت عقل مندی کی بات ہوتی ہے. دیکھیں میری پیاری بہنوں، جیسے آپ بچوں کو دیکھتے ہیں نا کہ جس وقت بچے بھڑکے ہوتے ہیں اور آپ ان کو تقریر پہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بچہ اور بھڑک رہا ہے اور وہ بے ادبی کر جائے گا، بدلحاظی کر جائے گا، اور مائیں بولتی جاتی ہیں، تو یہ انتہائی نادانی کی بات ہے. اب آپ کو کیا پتہ ہے حکمت کی کیا بات ہے؟ میرے دل میں یہ ایک بات آ گئی، یہ نماز وقت پہ نہیں پڑھتا، یہ قرآن نہیں پڑھتا، لیکن اس وقت اگر میں کہوں گی تو یہ کہے گا نہیں ہے میرے پاس وقت، میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھوں گا، اور یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہو جائے گی اور میں اس کا سبب بنوں گی. لہٰذا اب میں کیا کروں گی؟ میں چپ رہوں گی، ابھی نہیں. اوکے، کس وقت؟ جس وقت وہ کھانا مانگتا ہے، وہ کھانا کھا کے کہتا ہے ماما تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا کھانا تھا، تو آپ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے، اس کا ماتھا چوم کے ہی کہتی ہیں کہ بیٹے دیا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ آپ کو اگر بہت خوشی ہوئی ہے یہ کھانا کھا کے، آپ بہت مطمئن ہوئے ہو اور آپ کا پیٹ بھرا، تو اللہ کا شکر ادا کرو بیٹے، سجدہ کیا کرو اللہ کے آگے اور کہا کرو اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ کھانا میرے منہ میں ڈالا، میں اس کو چبا سکا، میں اس کو ٹیسٹ کر سکا، میں اس کو اسمیل کر سکا اور میں اس کو ڈائجسٹ کر سکا. اللہ تعالیٰ کتنے پیارے آپ نے نظام مجھے دیے، کتنا آسان میری زندگی کو بنایا ہے. کوئی بٹن نہیں لگایا جس کو دبا کے تو مجھے کوئی کام کرنا پڑے کہ اب میرے گلے کے اندر جائے، اب میرا خون میں انرجی شامل ہو، اب میرا سٹمک اس کو خالی ہو. وہ کام ہمارے ذمہ نہیں کیا، یہ آٹومیٹک ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو. اب اگر آپ ایسے وقت میں یہ چھوٹی سی بھی بات کریں گے تو اس کے دل کے اندر چلی جائے گی. لیکن اگر آپ بے وقت ایک بہت بڑی تقریر بھی کر دیں گے اور آپ سچے ہوں گے تب بھی وہ غلطی ہوگی، کیونکہ آپ نے غلط وقت پہ وہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جب کوئی بدعت کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کے دین کو فالو نہیں کر رہا ہوتا تو
عین اس وقت جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو روکیں گے تو وہ رکے گا نہیں بلکہ اور جم جائے گا. ہاں تھوڑا سا انتظار کریں، پورے سال کام کریں اس کے اوپر، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دے کے، تاکہ وہ اصل دین کی طرف واپس آ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی آیات. اللہ تعالیٰ کی آیات روشن نشانیاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے دل کے اندر روشنی کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے میسیجز دیتے تھے نا، تو اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی، یعنی شرف دینے کے لیے کسی کے ساتھ تعلق رکھنا. یعنی پڑھ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نتلوہا، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. جیسے آپ کسی کو بچے کو عزت دینے کے لیے کیا کہتے ہیں، میرے بیٹے، حالانکہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہوتا، لیکن ایک کلوزنس فیل ہوتی ہے نا کہ آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو وہاں اللہ تعالیٰ رہتے تو نہیں ہیں، لیکن اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں. یعنی اضافت کا مطلب ہوتا ہے تعلق، اور تشریفی کا مطلب ہوتا ہے شرف دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینے کے لیے اپنا گھر کہتے ہیں، حالانکہ وہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ رہتے تو نہیں نا. اسی طرح جبرائیل علیہ السلام پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ اضافت تشریفی دی کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ کے اوپر. اور کس کے ساتھ؟ بالحق، سچ کے ساتھ. یہ حق باتیں، یہ سچ باتیں. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یریدو، ارادہ رکھتا، ظلم للعالمین، عالمین کے ساتھ ظلم کرنے کا، جہان والوں کے ساتھ ظلم کرنے کا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی گائیڈنس دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کیا کہ ہمیں دنیا میں ڈال دیا، ہمارے جسم کی تو ضروریات پوری کر دیں، لیکن ہماری دین کی ہماری روحانی ضروریات نہ پوری کی. نو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بندوبست کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آن ٹاپ آف دیٹ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی کو وہ سزا نہیں دے گا جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. کیونکہ ہم نا پاکستانی لوگ اور انڈین لوگ، ہم کہتے ہیں اللہ بے پرواہ ہے. ایسے کہتے ہیں جیسے اللہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں، اللہ کسی کی نیکی نہیں دیکھتا. جب اللہ کو غصہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اور جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی نے کیا گناہ کیا، وہ اس کو جنت میں ڈال دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ان سب چیز کی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بے پرواہ نہیں ہے. ایسا بے پرواہ نہیں جیسے انسان بے پرواہ ہوتے ہیں، موڈ میں آتے ہیں. ہمارا پتہ مقصد کیا ہوتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ موڈ جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کے بھی موڈز ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی حکمت کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بھی مرضی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہوتی ہے. جیسے ایک 99 قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تھا. کیوں بخشا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا تھا کہ اس نے نیت کی تھی کہ میں نے یہ گناہ چھوڑنے ہیں، اور وہ گناہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اس جگہ سے بھاگ رہا تھا جہاں پر رہ کر اس سے بار بار گناہ ہو رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. اللہ چاہے تو اس کو بخش دے. لیکن وہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ موڈز کے تابع، وہ والی بات بالکل غلط ہے. ایون دو کہ ہم کہتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے ہم یہی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لیس کمثلہ شیء، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر اس کوتاہی اور کمی سے بہت بلند ہے، بہت دور ہے، جس کا شکار اس کی مخلوق ہوتی ہے. یعنی ہم اپنے موڈز کے تابع ہوتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم بھوکے ہوتے ہیں، ہم پیاسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر اس کمی کوتاہی مجبوری سے پاک ہے، بہت بلند ہے، اپنی مخلوق سے بالکل فرق ہے اور بہت اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ تو یہ چیزیں بہت ضروری سمجھنے کی. ایک دفعہ سمجھ آ جائے نا تو انسان بہت اپنے آپ کو ریلیکسڈ فیل کرتا ہے، ورنہ اس کی سوچیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. اب ہم نے آج کے سبق سے کیا سمجھا ہے کہ ایک تو یہ کہ کلمہ گو کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہم. دوسری بات یہ کہ ہم نے محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اصل دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، بلنٹلی نہیں. ایسے نہیں کہ کسی کو اس طرح بے عزت کریں، اپنے آپ کو سمجھیں مجھے تو اب بڑی باتیں پتہ چل گئی ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، اچھا میں روب ڈالتی ہوں اپنی علم کا اس کے اوپر. نو، نیت کو پہلے چیک کیا کریں. جب کسی سے کوئی بات کر رہے ہوں فوراً دیکھیں میری نیت کیا ہے.
اپنا روپ ڈالنا، اس کو نیچا دکھانا نہیں، میری نیت ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بندوبست کر کے میرے منہ سے ایسے لفظ نکلیں، رب اشرح لی پڑھ لیا کریں، کہ میرے منہ سے ایسے ورڈز نکلیں کہ اس کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کی سنسیریٹی ہوگی، یقین کریں جب آپ ہمدردی کے ساتھ کسی دوسرے کی بھلائی چاہیں گے، انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں وزن رکھے گا اور وہ بات دل تک پہنچے گی۔ لیکن جب ہماری نیت کھوٹی ہوتی ہے تو پھر باتیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر مسئلے پڑ جاتے ہیں، پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی مدد مانگا کریں اور دوسرا اپنی نیت کو خالص رکھا کریں، انشاءاللہ باذن اللہ کامیابی ہوگی۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اور ہاں یہ دعا ضرور مانگا کریں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔